بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کہیں جا رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ علی بن سفیان درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا، اور سپاہیوں نے علی بن سفیان کو اٹھایا اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیموں کو حکم دیا کہ علی بن سفیان کا معائنہ کرو، لیکن شاہی حکیموں نے پورا زور لگا دیا، لیکن علی بن سفیان پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا تو پھر بھی علی بن سفیان کے درد سے نجات نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں بازو تھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ علی بن سفیان اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک وزیر نے بتایا کہ فلان گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہترین طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور اس سے کئی مرتبہ اپنے حکیموں کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور فرمایا کہ اس حکیم کو کہو کہ سلطان معزز کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سپاہی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ حکیم شفا خانے میں گیا اور علی بن سفیان کا معائنہ کرنے کے بعد ایسی دوائی پلائی کہ فوراً علی بن سفیان کے درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے، وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے اتنی ہی علی بن سفیان کا علاج کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پر کافی اعتماد ہو گیا، اور سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ۔ سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی ملازمت پر رکھ لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، حضور میری چھٹی جیسی کہتی ہے جو حکیم جس نے میرا علاج کیا تھا یہ کوئی حکیم نہیں، مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں، کیونکہ علی بن سفیان جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا، اس لیے علی بن سفیان نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی جس سے علی بن سفیان کو وہ جاسوس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارے قابل بھروسے حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا ہے، ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے کہ جس سے ہم اس کے حکیم کو امتحان لیں گے، اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو نہیں ہو گیا تو اگر یہ فیل ہو گیا تو یہ غردار ہوگا اور کسی دشمن کی چال ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس سے خوشبو تقریباً آدھے میل تک دور تک آنے لگتی ہے، اب اس حکیم کو اپنے پاس بلاؤ اور اس سے کہیں کہ مجھے فلان جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لائیں۔ اس حکیم کی یہ جڑی بوٹی فلان علاقے میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو میں اور اب جانتے ہیں، اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں، بلکہ خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں پودے لگاؤں گا، اور جس میں وہ حکیم ان جنگل میں داخل ہوگا تو اگرچہ وہ سچا حکیم ہو تو جنگل میں داخل ہوتے ہی اس جڑی بوٹی کی تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو جڑی بوٹی اسے کہیں سے بھی نہیں ملے گی، اور ہماری اطاعت کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑنا جائے۔ علی بن سفیان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لائے۔ علی بن سفیان نے اس حکیم کا پیچھا کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا تو علی بن سفیان جڑی بوٹی کو خوشبون لگے، کیونکہ علی بن سفیان نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن حکیم ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے آگے جا رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک یقین میں بدل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی جڑی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس جڑی بوٹی نہیں ملی، کیونکہ وہ ایک جاسوس تھا
حکیم نہیں تھا، لہٰذا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی جڑی بوٹی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ جا کر اپنے مالک کو وہ جڑی بوٹی حاصل کر کے سلطان کو دے تاکہ سلطان اس پر اعتماد نہ اٹھائیں جائے۔ علی بن سفیان اس کا پیچھا کرتا ہوا وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا تو علی بن سفیان غار کے داہنے پر جا کر کھڑا ہوا تو اس حکیم کے اندر جا کر کسی آدمی کو کہا کہ میں سلطان کو محل میں اپنے پاؤں جما لیے اور سلطان اب مجھ پر دوسرے حکیموں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات اب تک پہنچاؤں گا، لیکن سلطان نے مجھے فلان جڑی بوٹی کہی ہے، تم مجھے لا کر دو سلطان کو دے دوں تاکہ مجھ پر شک نہ ہو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کہہ کر اس غار کے چاروں طرف سے گھیر لیو۔ چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اس کے مالک کو پکڑ لے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا، اور علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ یہ حکیم بالکل غدار ہے، یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو میرے علاج کے لیے حکیم کی جگہ بھیجا تھا تاکہ یہ میرا بہتر علاج کے لیے ہمارے اعتماد جیت سکے اور ہمارے خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دشمن تو میرے سامنے پیچھے بچ سکتا ہے لیکن غدار کبھی نہیں۔ دوستو، اب یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کا دلچسپ واقعہ سنتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بازار میں جا کر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور اس طرح بازار کی سیر اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو علی بن سفیان نے کہنے لگے کہ سلطان معزز، یہ سلطنت بھی آپ کے ارد اور یہ بازار بھی آپ کے تو آپ کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ سلطان نے کہا کہ دوسری طرف مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں نے بھیڑ لگ جائے گی اور تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے رزق میں رکاوٹ آئے۔ علی بن سفیان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور پھر کہنے لگا، سلطان معزز، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے آپ بازار میں خرید و فروخت بھی کر لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس بہانے سے بازار کی سیر اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور اب بیس بدل کر بازار میں چلے جائیں اور خرید فروخت کر کے واپس آ جائیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کا یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام آدمی کے بیس بدلا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے اور گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں پہنچ گیا۔ ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے کیونکہ لوگ خریداری بہت زیادہ کر رہے تھے، کیونکہ آگے عید الفطر آنے والی تھی، اس لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے اور کپڑے دیکھنے کے لیے تاجر کے مخاطب کیا۔ تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا، حضور ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بتائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کپڑوں کو پسند کر رہا تھا کہ اچانک بازار کے نکھر کے لوگوں کے شور کی آوازیں اور آنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر سے پوچھیں کہ یہ شور کس وجہ سے ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ بھائی، اس بازار کی نکھر پر مسلمانوں کا ایک ذمہ دار ہے، زمین خریدی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں تاکہ بازار میں موجودہ تاجر اور آنے والی مسافر مسجد میں نماز ادا کر سکیں، لیکن بازار کے تاجروں نے زمینداری سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے اسے معاہدہ پر ہم میں دستخط کروا لیے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً
15 فٹ کے بعد زمین کا وہ مالک ذمہ دار ہو جائے گا اور جس چاہے دے دے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی، کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، زمین سے 15 فٹ کے اوپر کے بعد وہ زمین دار زمین کا کیا کرے گا؟ اس تاجر نے کہا کہ بھائی، زمین داری بڑی ہی منافقت کہلاتا ہے۔ 15 فٹ کے بعد مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دوں گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ ذمہ دار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کے چھت پر اس عیسائی کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے گا۔ سلطان نے کہا کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آہستہ سے اس بھیڑ کی طرف بڑھنے لگا، جا کر معلوم کریں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ لیکن اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بھیڑ کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آپ کے ایک خفیہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور، پڑوسی بادشاہ کا ایلچی محل میں آپ کے لیے بہت خاص پیغام لے کر آیا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ علی بن سفیان نے پیغام بھجوایا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ محل پہنچے کیونکہ پیغام بہت قیمتی ہے۔ یہ بات صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان صلاح الدین واپس اس جگہ سے محل کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ بازار کا تاجر عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب قاضی صاحب نے دونوں فریقوں کے دلائل سنے تو عیسائی نے بھی وہی دستاویز دکھائے جس پر تمام تاجروں کے دستخط کیے گئے تھے۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ قانون تو یہ مسجد کے چھت پر کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن تم سب تاجروں نے اپنی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے ہیں کہ زمین سے 15 فٹ کے اوپر یہ زمیندار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جس پہ چاہے جگہ دے سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب میں ان دستاویز کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا، اور اس قاضی صاحب نے مجبور میں آ کر فیصلہ عیسائی کے حق میں قرار دیا، اور دونوں گروہوں کے درمیان کشیدگیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا، اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چالیں تھیں، لیکن ابھی تک اس چال کا کوئی بھی سمجھ پا رہا نہیں تھا۔ اتفاق سے اس قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہد کے لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا، لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں تو اس کا کوئی ایسا مناسبت حل نکال لے گا جس سے دشمن کی چال مٹائی جائے گی۔ عیسائی دھوکے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بازار میں موجودہ تاجر نے بتائی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں دلائل سنے اور ان دستاویز کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریق پورے حقائق جان لیں، تبھی وہ معاہدہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس معاہدے پر ان تاجروں سے دھوکے سے دستخط کروائے گئے، لیکن اگر میں ان بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں دے دوں تو عیسائی یہی سمجھیں گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرح فداری کی اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا۔ تم میرے پر شک کرو گے، لہٰذا تم مسلمانوں نے مسجد بنانے کے بعد مسجد کے چھت پر شراب خانے بنانے کے لیے اپنا سامان تیار کروایا۔ بات مسلمان تاجروں نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے، یہ سلطان کو کیا ہو گیا؟ ہم یہاں پر انصاف لینے کے لیے اٹھے تھے، عیسائی کے ساتھ مل گیا۔ تو جب عیسائی چلنے گئے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تاجروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کبھی بھی پورے حقائق جاننے کے بغیر تنقید کرنا عقل مندی کا کام نہیں، پہلے میری بات سنو، پھر جو تمہارا دل کرے تم اپنی رائے دینا۔ تاجروں نے کہا کہ سلطان معزز، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اب
آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیندار سے یہی معاہدہ کیا کہ تم زمین سے 15 فٹ کی بلندی تک اپنی مسجد تعمیر کرو گے، اور اس کے بعد والا حصہ زمیندار چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ہم تاجروں میں سے اگر تاجر بولا جی ہاں سلطان معزز، ایسا ہی اس معاہدے میں لکھا گیا ہے، سلطان نے کہا کہ تم جاؤ اپنی مسجد کی تعمیر شروع کرو، جب مسجد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتانا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم نے مسجد کی تعمیر صرف 14 فٹ سے کم رکھنی ہے اور اوپر نہیں کرنی۔ تاجر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے جا کر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر سے وہ عیسائی اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معزز، ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس بازار میں پہنچ گیا۔ عیسائی سے کہا کہ تمہارے کیا معاہدہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 15 فٹ کے اوپر اپنی مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک معاملے کو کہا کہ یہ مسجد کی بلندی کتنی ہے؟ جب اس نے ناپا تو کہا کہ سلطان یہ تو صرف 15 فٹ تک ہے۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تمہارا معاہدہ 15 فٹ کا تھا، تم 15 فٹ کے اوپر ہونے میں جو چیز بھی بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو، ہمیں تمہاری اس بات سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی کو دیکھ کر تمام بازار سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندہ باد کے نعرے کو گونج اٹھا۔ اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جاسوسوں سے معلومات حاصل کر لی کہ سلطان معزز یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتا تھا۔ ان کے ملک اور ذمہ داران سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس ذمہ دار کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام لوگوں کے سامنے اس ذمہ دار کا سر قلم کر دیا اور کہا جو بھی سلطان کی اس سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ جو حق کا مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا اور اس جگہ سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور